برائے مہربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے۔ ہمارا فیس بک اور انسٹاگرام بھی ایڈ کر لیجیے۔ آن لائن شاپنگ پہ ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کے لیے ایک کہانی لے کے آئی ہوں وہ ایک اسلامک کہانی ہے، اور اس کا ذکر ہماری پاک کتاب کلام پاک میں بھی موجود ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سے متعلق۔ ان کا قصہ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی سنا ہو، بڑا مشہور واقعہ ہے یہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے اور انہیں باتیں بتا رہے تھے، تو ایک شخص نے بیچ میں سے مجمع سے اٹھ کے پوچھا کہ یا موسیٰ ہمیں یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے، کون سب سے زیادہ علم رکھتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں۔ اب نبی جو ہوتے ہیں چونکہ گاڈ اورینٹڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس جو بھی علم ہوتا ہے وہ خدا کا دیا ہوتا ہے۔ خدا کو ان کی یہ موسیٰ کی بات پسند نہیں آئی، خدا نے فوراً وحی نازل کی۔ انہوں نے کہا موسیٰ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے کس کو کتنا اور کیا علم دیا ہے۔ میں تمہیں ایک ایسے شخص سے ملواؤں گا جس کو میں نے جو علم دیا ہے وہ تم اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے، تمہیں اس کا کچھ بھی نہیں پتہ۔ حضرت موسیٰ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بتائیں وہ کہاں ملے گا اور کب ملے گا؟ خدا نے حکم دیا کہ تم اس طرح کرو کہ اس طرف جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہیں، اور ایک بھنی ہوئی مچھلی اپنے ساتھ رکھ لینا، وہ تمہیں بتائے گی صحیح جگہ کہ جہاں پہ تمہیں وہ دوسرا شخص ملے گا، اور دوسرے شخص کا نام ہے حضرت خضر، وہ وہاں پہ تمہیں مل جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے ایک نائب کو لیا، ساتھ سارا کھانے پینے کا سامان لیا اور ایک بھنی ہوئی مچھلی بھی رکھ لی، اور چلنا شروع ہو گئے۔ ایک جگہ وہ بہت تھک گئے، وہ اونگ سی آ گئی انہیں، تو ایک چٹان کے ساتھ کمر لگا کے بیٹھ گئے، تھوڑی سی آنکھ ان کی بند ہو گئی۔ اس عرصہ میں اس نے نائب نے دیکھا، وہ جاگ رہا تھا کہ وہ جو مچھلی بھنی ہوئی تھی نا وہ زندہ ہو گئی اور اڑ کے پانی میں چلی گئی۔ اب پہلے اس نے سوچا کہ میں حضرت موسیٰ کو بتاؤں، پھر اس نے سوچا کہ آرام کر رہے ہیں، جب جاگ جائیں گے تو میں بتا دوں گا، ان کی نیند میں خلل ہوگا۔ حضرت موسیٰ بہرحال اٹھے، وہ پھر آگے چل پڑے۔ آگے کافی دور جا کے انہوں نے کہا بھوک لگی ہے، ذرا کھانا وانا کھولو، وہ مچھلی نکالو۔ وہ کہنے لگا وہ تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ وہ مچھلی تو جہاں آپ رکے تھے نا چٹان پہ، وہاں وہ اس میں سے نکل کے برتن میں سے اور اڑ کے پانی میں چلی گئی۔ اور حضرت موسیٰ نے کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا میں اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کو تھوڑی سی اونگ آ گئی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا سو لیں تو آپ کے آرام میں خلل ہوگا، میں نے سوچا بعد میں بتا دوں گا، بعد میں مجھے شیطان نے بھلا ہی دیا، میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا واپس چلو، وہی جگہ تھی جہاں ہمیں حضرت خضر نے ملنا تھا۔ پھر واپس گئے اور وہاں انہوں نے دوبارہ دیکھا کہ وہ ایک بندہ ایک چادر اوڑھے نہ بیٹھا ہے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ نے اپنا تعارف کرایا، حضرت خضر نے اپنا تعارف کرایا۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے کہ میں تمہارے پاس جو علم ہے اسے دیکھوں اور سیکھوں۔ حضرت خضر نے کہا کہ تم میرے پاس جو علم ہے نہ اسے سیکھ سکتے ہو نہ برداشت کر سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ تمہارا اسٹیمنا اتنا نہیں ہے، تم اس کو نہیں برداشت کر سکو گے، تم اس پہ سوال کرو گے۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے میرا وعدہ ہے کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر حضرت خضر نے کہا اچھا چلو چلتے ہیں۔ وہ ایک طرف کو چل دیے، وہاں سے تھوڑی دور آگے گئے تو ایک جگہ پہ رکے، وہاں سے انہوں نے کشتی لی، انہیں کشتی میں بیٹھ کے دریا پار کرنا تھا۔ وہاں سے انہوں نے کشتی لی، تو کشتی میں جب بیٹھے، بڑی نئی کشتی تھی، حضرت خضر نے کیا کیا، اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کو ایک دم غصہ آ گیا۔ حضرت موسیٰ بچوں بہت جلالی نبی تھے اور بہت زیادہ ان کی طاقت بھی بہت تھی، ان کا دبدبہ بھی بہت تھا۔ ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ ایک تو وہ شریف لوگ ہیں، انہوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، ہمیں کھلایا پلایا بھی، مہمان سمجھا، تم نے ان کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا؟ حضرت خضر نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم وہ سب نہیں سمجھو گے جو میں جانتا ہوں، اور نہ ہی تم اس کو ہضم کر پاؤ گے، اس لیے تم اگر سوال کرو گے تو ہمارا ساتھ آگے نہیں چلے گا۔ وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ سوال نہیں کروں گا۔ وہ بہرحال وہ دریا کے اس پار اتر گئے،
اور وہاں سے آگے چلنا شروع ہو گئے. اب چلتے چلتے وہ ایک ایسے گاؤں میں پہنچے کہ وہاں انہوں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت صحت مند بچہ کھیل رہا ہے. تو حضرت خضر کی اس پہ نظر پڑی. پہلے انہوں نے اسے غور سے دیکھا اور پھر انہوں نے اسے مار دیا. ایک انہوں نے اس کی گردن پہ جھٹکا مارا, اس کا منکا ٹوٹ گیا, ہڈی ٹوٹ گئی, وہ بچہ مر گیا. اب حضرت موسیٰ سے پھر نہ رہا گیا. وہ کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا, اچھا بھلا صحت مند کھیلتا بچہ کسی کا تم نے مار دیا. انہوں نے کہا دیکھو موسیٰ, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے, اس لیے آپ کا میرا ساتھ زیادہ نہیں ہو سکتا. کہنے لگے مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو, میں آئندہ نہیں کروں. اچھا آئندہ میں نے تیسری دفعہ اگر کوئی سوال کیا تو میرے راستے اور تمہارے راستے الگ. وہ دونوں میں پیکٹ ہو گیا, جی اگر تیسری دفعہ کوئی سوال ہوا تو راستے الگ ہو جائیں گے. وہاں سے وہ جب آگے چلے تو وہ بہت زیادہ تھک بھی چکے تھے اور بھوک بھی بہت لگی تھی. ایک گاؤں میں پہنچے, وہاں انہوں نے ہر کسی سے کھانا اور پانی مانگا. کسی نے انہیں کھانا تو کیا کھلانا تھا, پانی تک نہیں پلایا. اتنے وہ ظالم اور ڈھیٹ قسم کے گاؤں والے تھے. اور یہ بہرحال بھوکے پیسے یہ چلتے رہے. آگے گئے تو آگے حضرت خضر نے ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی. حضرت خضر نے وہاں پہ رک کے اس دیوار کو نیچے سے اوپر تک اٹھایا اور بہت مضبوط کر دیا. اس کو جو بھی لگاتے تھے چونا اور مٹی وغیرہ لگا کے اس کو مضبوط کھڑا کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا یہ تم نے کیا کیا, یہ اتنے خراب لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں کھانا پانی نہیں دیا, تم نے ان کی دیوار بنا دی اور ان سے مزدوری بھی نہیں لی اور یہ دیوار بنا دی. حضرت خضر نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم برداشت نہیں کر سکو گے, اس لیے یہ تم نے بھی وعدہ کیا تھا, یہ میرا اور تمہارا وعدہ تھا کہ یہ ہماری تمہارا تیسری دفعہ سوال کرو گے تو وہ آخری ہوگا, اس کے بعد ہم آگے نہیں چلیں گے. حضرت موسیٰ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے, لیکن حضرت خضر نے کہا میں تمہیں ہر سوال جو تم نے کیا تینوں سوالوں کا جواب ضرور بتاؤں گا, اس لیے کہ یہ میرا خدا چاہتا ہے کہ میں تمہیں یہ بتاؤں. پہلا جو میں نے کشتی کا تختہ توڑا تھا وہ میں نے اس لیے توڑا تھا کہ وہ دو غریب بھائیوں کی کشتی تھی اور بڑی محنت سے انہوں نے بنائی تھی. اور یہاں کا بادشاہ جو جہاں ہم دریا پار اترے تھے وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بہت ظالم تھا. وہ کسی جنگ ونگ کی تیاری یا کچھ کر رہا تھا, اس نے وہ سب کی کشتیاں لے کے ضبط کر رہا تھا. تو میں نے اس کو توڑ دیا کہ ٹوٹی کشتی کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی, وہ نہیں لے گا اور ان کی روزگار کا سلسلہ بندھا رہے گا, ان کو پریشانی نہیں ہوگی کوئی. کہنے لگے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. اور دوسرا جو میں نے جس بچے کو مارا تھا وہ بچہ جو ہے بہت ہی نیک والدین کی اولاد تھا, لیکن وہ آگے بڑا ہو کے ان کے لیے بڑی ذلت کا باعث بننے والا تھا. وہ ان کی بدنامی اور ان کو نقصان دیتا. اب خدا نے ان کو اپنے حکم سے ایک اور بیٹا دینا ہے جو بہت ہی نیک اور لائق ہوگا اور وہ اس کی یاد ان سے بھلا دیں گے. اور تیسرا جو میں نے دیوار اس گاؤں میں دیوار بنائی ہے, وہ دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن ہے اور وہ دیوار گر رہی تھی. اگر وہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والوں نے وہ خزانہ لوٹ لینا تھا اور وہ بچے اس سے محروم ہو جاتے. ان کے باپ نے مرتے وقت وہاں دفنایا تھا. اب جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ان خدا کی قدرت سے کسی بھی طریقے سے وہ خزانہ ان کو مل جائے گا اور وہ بچے جو ہیں وہ ان کا صحیح ورثہ ہے, صحیح وارث ہیں, وہ ان تک پہنچ جائے گا. اور یہ سب باتیں میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا خدا چاہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں. اور بچوں اگر اس قصے کی آپ تصدیق کرنا چاہیں تو جو بچے کلام پاک پڑھتے ہیں ترجمے سے پڑھیں اور سورہ کاف میں یہ قصہ پورا ہے, اسے آپ پڑھ لیں اور آپ یہ تصدیق بھی ہو جائے گی. شکریہ. دوستو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سیکشن میں ہم نے آپ کے لیے ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ کے لنکس دیے ہیں. ان کو استعمال کر کے آپ ہر قسم کی خریداری پہ ڈسکاؤنٹ اور ڈیل حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ملک میں ان ویب سائٹس کی سروس میسر نہیں ہے تو ہمیں اسکرین پہ دیے گئے ای میل ایڈریس پر آرڈر کر سکتے ہیں. ہم دنیا کے ہر ملک میں ڈیلیور کرتے ہیں. ڈیبٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈ, منی گرام اور بینک ڈیبٹ سے ہم پیمنٹ وصول کر سکتے ہیں.